سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 18 را میخوانیم. آنچه در این درس ما میخوانیم متن امروز ما یادآوری یا فراموشی است. واژه‌های خیلی زیاد هم داریم امروز، نکته هم داریم و امروز بیشتر میدانیم به یاد آوردن یا فراموش کردن. خوب، درس را شروع میکنیم. یادآوری یا فراموشی، یاد آنا یا بھول جانا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. در حافظه انسان یادآوری و فراموشی دو نعمت بزرگ است که خداوند به انسان داده است. انسان کے دماغ میں، حافظے میں، میموری میں دو ہی چیزیں، دو ہی نعمتیں بہت بڑی ہیں کہ جو خداوند متعال نے انسان کو دی ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک یاد آنا اور دوسرا بھول جانا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. بدون ان دو مشکلات زیادہ برائے انسان بے وجود میں آیت. ان دو چیزوں کے علاوہ انسان کے اندر، انسان کے وجود میں بہت ساری مشکلات پیش آ سکتی ہیں. چون انسان بھی حافظے ہمیں چیز را فراموش میں کنات ہے. اگر انسان کی میموری نہیں ہے، حافظہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز سما سکے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ساری چیزوں کو بھول بیٹھے گا. آنچه را دیده، شنیده و یا گفته از یاد میبرد. جس چیز کو وہ دیکھے گا، سنے گا یا بولے گا اسے یاد ہی نہیں رہے گا. و هیچ گاه نمیتواند کسانی را که به او خوب یا بدی کرده‌اند اور کسی بھی جگہ کہ جو اس بندے خدا پر کسی نے مہربانی یا کسی نے ظلم کیا ہوگا، اچھائی یا برائی کی ہوگی، یا چیز ہے کہ برائے او سود یا زیان دارد بھی یاد آورد، تو وہ یا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو اس کے منافع میں ہوں گی یا گھاٹے میں ہوں گی، تو یہ ان چیزوں کو یاد نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی حافظہ ہے، ان کی میموری نہیں ہے کہ اس چیز کو یاد کر سکے. کہ انسان کا دماغ ہی نہیں ہے کہ وہ یاد کر سکے. جس طرح بندہ مجنون سا ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے کوئی چیز، دیوانہ بن جاتا ہے، یاد نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، تو یہ اس کے دماغ میں بیٹھتے نہیں ہیں. بیشتر وقت فراموشی برای انسان سخت و ناراحت کننده است. اچھا جی، بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ جو فراموشی ہوتی ہے، جو بھول جانا ہوتا ہے، وہ انسان کے لیے بہت ہی سخت اور ناراضی کا باعث بنتا ہے. کہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے، خود سے بندہ غصہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز مجھے کیوں بھول گئی. حتماً شنیده‌ای که برخی از مردم در اثر حادثه‌ای حافظه خود را از دست می‌دهند. یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اس کا، یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا کہ ان کی میموری ہی وہ چلی گئی. وہ جو حافظہ تھا ان کے دماغ کا، وہ جو سوچ بچار کی چیزیں تھی، وہ پورا سافٹ ویئر ہی اڑ گیا. اب گذشتے خود را فراموش میکنند. اب کیا ہو گیا؟ جب اس کے پورا سافٹ ویئر ہی دماغ اڑ گیا، تو اب جو کچھ بھی اس نے پیچھے ماضی میں انجام دیا ہے تو وہ سب کچھ وہ بھول جاتا ہے. حتیٰ کہ دوستان نزدیک خود را نمیشناسد و حتی گاهی نام خود را نیز به یاد نمیآورند. وہ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو پہچانتے نہیں. حتیٰ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا نام بھی نہیں بتا سکتا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ تیرا نام کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھول چکا ہے. اب اما گاهی همین فراموشی نعمت بزرگی است، مگر بعض اوقات یہیں بھولنا ایک خداوند متعال کی بہت بڑی نعمت بھی شمار ہوتی ہے. مثلا وقتی مصیبت بزرگی مانند از دست دادن پدر، مادر و یا دوست صمیمی پیش می آید. کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ مثال کے طور پر جب انسان پر بہت بڑی مصیبت آتی ہے،
جیسا کہ کسی کا والد گرام جیسا کسی کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، یا ان کا کوئی خاص دوست رشتہ دار جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، و یا ناراحتی ہائی کے در اثر اختلاف و درگیری بین افراد به وجود می آید، یا وہ غصہ اور ناراضگی کہ جو دو افراد کے درمیان میں اختلافات ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، دو افراد یا چند افراد کے مابین جو غصہ اور ناراضگی ہو جاتی ہے، جو دل میں بیٹھ جاتی ہے، جو دماغ میں یہ اثر کر جاتی ہے، اگر فراموش نہ شوند یک عمر غم غصے و ناراحتی زندگی را بر انسان دشوار و غیر قابل تحمل خواہد کرد۔ اگر یہی چیزیں انسان بھول نہ جائے تو یہی چیزیں ہیں کہ عمر بھر اس کے لیے غم و غصہ ناراضگی کا باعث بنتی ہیں، اور یہ پوری زندگی ان کے لیے بہت ہی انسانوں کے لیے دشوار ہوتی ہے، اور یہ تحمل کے قابل نہیں ہوتی کہ انسان تحمل نہیں کر سکتا، ہر وقت وہ حادثہ ذہن میں کھڑا ہوتا رہتا ہے۔ تو کسی جگہ پر یہ فراموشی بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جب بھول جاتا ہے تو وہ انسان نئی زندگی شروع کر لیتا ہے اور چیزوں کو یاد کر لیتا ہے، لیکن اگر یہی فراموشی نہ ہو تو انسان ہر وقت اس حادثے اس چیز کے بارے میں ہی سوچ بچار کر کے اپنے آپ کو ہی برباد کر دیتا ہے۔ بنابراین خداوند مہربان انسان و بیگونه آفریدی است که هم میتواند مطالب مورد نیازش را به خاطر بیاورد و هم میتواند خاطرات ناخوشایند را به تدریج از ذهنش پاک کند۔ اب اسی وجہ سے خداوند متعال و مہربان نے انسان کو اس طرح ہی خلق کیا ہے کہ وہ جو اس کے لیے مطلب ہیں، جو اس کے نیاز مندش ہیں، جو ان کے لیے ضروری مطالب ہیں، وہ اس کو ذہن میں لا سکے، اور اسی طرح وہ اپنے جو ناخوشگوار واقعات ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ اپنے ذہن سے پاک کر دے، ڈیلیٹ کر دے۔ وہ انسان اپنے ضروری مطالب کو بھی اپنے حفظ کر سکتا ہے ذہن میں، اور آہستہ آہستہ یہ جو ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں، جو حادثے ہوتے ہیں، اس کو بھی اگر چاہے تو انسان آہستہ آہستہ ان کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے ذہن سے پاک و صاف کر سکتا ہے۔ پاسخ یاد آوری و فراموشی به چه معناست؟ از دست دادن حافظه چه مشکلاتی برای انسان به وجود می آورد؟ برخی از فواید فراموشی را بیان کنید. حافظه چه فوایدی برای انسان دارد؟ به نظر شما انسان در اثر چه چیزهای حافظه خود را از دست می دهد؟ به نظر شما چرا یادآوری و فراموشی دو نعمت بزرگ خداوند هستند؟ واجه جدید اختلاف قدرفرض میں اختلاف بولتے ہیں، اختلافات بین زن و شوہر نباید باعث جدائی بین آنها شود، کہ شوہر و بیوی کے درمیان اختلافات کو اتنا تک نہ ہونا چاہیے کہ آپس میں جدائی پیدا ہو جائے۔ از دست دادن ایک انسان کا دنیا سے چلا جانا، ایک جگہ سے چلا جانا، بے سبب طوفان و سیل شدید بسیاری از مردم خانه های خود را از دست دادن، کہ بہت تیز طوفان اور سیلاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے جو گھر ہیں وہ مسمار ہو گئے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کو گھروں کو گنوا دیا۔ از یاد بردن یعنی بھول جانے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بھی ہنگامی کے اشتباہات گزشتے خود را به یاد می آورم ناراحت می شوم۔ جب بھی میں اپنے ماضی کی غلطیوں کو دہراتا ہوں تو میں غصہ ہو جاتا ہوں، اپنے آپ پر ناراض ہو جاتا ہوں۔ پاک کردن از ذہن یعنی اس کو صاف کر دینا، ذہن کو خالی کر دینا، ڈیلیٹ کر دینا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ انسان با ایمان سعی می کند بدیهای دیگران را از ذهنش پاک کند۔ جو انسان ایمان والے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو برائی ہیں ان کو اپنے ذہن سے آہستہ آہستہ یعنی ذہن سے ہی ڈیلیٹ کر دیں، پاک کر دیں۔ پیش آمدن یعنی پیش آمدن کے معنی میں کوئی چیز کا آ جانا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔
کوئی اتفاق ہو جانا، کوئی حادثہ پیش آنا کے معنی میں. معمولا در زندگی انسان حادثے یہ تلخ و شیرین زیادہ پیش میں آید. عام طور پر انسان کی زندگی میں جو اچھے اور برے حادثات زیادہ پیش آتے ہیں. تحمل کردن صبر کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. انسان برائے رسیدن بے موافقیت باعث سختی حالت تحمل کند. انسان کو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو مشکلات ہیں ان کو تحمل کرے، صبر کرے. چھ قدر یعنی کتنا بسیار کے معنی میں استعمال، بسیار زیادہ، بہت زیادہ کے معنی میں بھی استعمال ہو. خدا چھ قدر زیبا انسان آفریدی آز. خداوند متعال نے کتنا انسان کو پیارا اور اچھا خلق کیا ہے. حافظے میں میموری کو جس طرح بتایا آپ کو، حفظ کردن قرآن حافظ انسان قوی میں کند. قرآن مجید کو حفظ کرنا انسان کے میموری، انسان کے دماغ کو تیز کرتا ہے. حتماً یقیناً کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. سعید با حافظ یہ خوب و تلاش بسیاری کے دارد حتماً موفق میں شود. سعید کے بعد جو اتنا تیز ذہن ہے اس کے پاس، وہ اتنا کوشش کرتا ہے، بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، تو اس وجہ سے یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا. خاطرات میں جمع خاطرے ہے، چاہے حادثات ہو یا واقعات کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. خاطرات یعنی واقعات. نوشتن خاطرات شیرین زندگی در آئندہ برائے انسان لذت بخش. انسان کا زندگی میں جو اچھے واقعات ہیں وہ انسان کے لیے آئندہ مستقبل میں بہت ہی مفید، لذت بخش ہوتے ہیں یا مزیدار ہوتے ہیں. خوبی کردن کسی کے ساتھ خوبی کرنا، مہربانی کرنا، اچھا کام انجام دینا. وقتی کسی بے شما خوبی میں کنا تو شکر ازورا فرموش نہ کنید. جب بھی کوئی شخص آپ سے نیکی کرے تو ان کا اپنے شکریہ ادا کرنا بھولنا نہیں ہے. دراصل یہ نتیجے کے معنی میں اسی سبب، اسی وجہ سے ماہ گزشتے قسمتی از جنگل ہے یا امریکہ آتش گرفت و در اثر آن بسیار از درختان در آتش سوخت. پچھلے مہینے کچھ جنگل، جو امریکہ میں جنگل ہے اس کا کچھ حصے کو آگ لگ گئی تھی، اور جس کی وجہ سے بہت سارے درخت جل گئے تھے. درگیری یعنی ایک یا دو افراد کے درمیان میں جو نزاع ہوتی ہے، جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں درگیری. درگیری بین سربازان اسرائیلی و مردم فلسطین، چند نوجوان فلسطینی مجروح شدند. اسرائیلی فوجیوں اور فلسطین کے عوام کے آپس میں لڑائی کی وجہ سے کچھ فلسطینی نوجوان زخمی ہو گئے. دشوار یعنی بہت مشکل. صحبت کردن به زبان فارسی در ماه اول برایم کمی دشوار بود اما اکنون آسان است. زبان فارسی میں بات چیت کرنا، بول چال کرنا، گفتگو کرنا پہلے مہینے میں میرے لیے بہت ہی مشکل تھا، مگر ابھی آسان ہو گیا ہے. زیان ضرر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. بہت ہی کم ہو جانا کے معنی میں استعمال ہو، کہ جو چاہے مال، عمر، علم، سلامتی وغیرہ میں کم ہو جانا. کشیدن سیگار برای سلامتی انسان زیان دارد یعنی ضرر ہے. انسان کی سلامتی کے لیے، صحیح سلامتی کے لیے سگریٹ پینا کیا ہے؟ وہ زیان ہے، وہ بہت ہی نقصان دہ کے معنی میں استعمال ہے. سود فائدہ کے معنی میں اصل از خوردنی های بسیار پرسودی است که خداوند آن خلق کرده است. شاہد ہے انسان کے لیے، انسان کا کھانا بہت ہی فائدہ مند ہے کہ خداوند متعال نے اس کو خلق کیا ہے. صمیمی مہربانہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. نرگس و سوزن دوست صمیمیت به طوری که در همه خوشی و ناراحتی در کنار هم هستند. نرگس اور سوزن آپس میں بہت ہی اچھی دوستی ہیں، بیسٹ فرینڈ ہیں. جیسے ایسا ہے کہ وہ ہر خوشی یا غمی میں آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. غم کو اردو میں غم بولتے ہیں. یاد خدا غم و غصے انسان از بین میبرد. خداوند متعال کو یاد کرنا انسان کے غم و غصے کو، جیسے انسان غم و غصے میں یاد کرتا ہے خداوند متعال کو، تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. غیر قابل تحمل اردو میں بھی تحمل نہ کرنا کے معنی استعمال ہو رہا ہے. مرگ فرزند برای مادر غیر قابل تحمل است.
ماں کے لیے اپنے بیٹے کا اس دنیا سے چلا جانا تحمل سے صبر سے بہر ہے. مشکلات سختی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. کسی کے در برابر مشکلات صبر کناد در کارہائش موفق میں شباد ہے. جو بھی مشکلات کے آگے ڈٹ جائے اور صبر کرے تو وہ اپنے کاموں میں کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا. مصیبت کو اردو فارسی مصیبت بولتے ہیں. شہادت حضرت علی علیہ السلام یہ کہ آج بزرگ ترین مصیبت ہے جان اسلام است. مولا علی مشکل کی شہادت علی علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ ایک بہت بڑی اس جان اسلام میں بہت بڑی مصیبت ہے. مطالب مطلب کی جمع ہے. دار روزنامہ ہے مطالب گوناگونی سیاست اعتقادی بیداشتی ورزشی وجودات ممان مطلب مهم مفید آن را میخوانم برای ہم کلاسی ہم بیان میکنم. اب اخبار میں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس میں سیاسی و اعتقادی، صحت و سلامتی، ورزشی، کھیل کے چیزیں ہوتی ہیں. جو میں معمولاً جو مطالب جو چیزیں مہم اور مفید ہوتی ہیں ان کو میں پڑھتا ہوں اور اپنے ہم کلاسی افراد کو بتاتا ہوں. مورد نیاز وہ چیزیں جو انسان کے لیے نیاز مند ہوں، احتیاج والی ہوں، ضرورت والی ہوں. چرخ خیاطی سوزن کیچی متر پارچے وسائل مورد نیاز خیاط برائے دختر لباس است. ہاں جی، یہ جو خیاط جو خیاطی والا بندہ ہوتا ہے، جو درزی ہوتا ہے، اس کے لیے سوئی ہو گیا، کینچی ہو گیا، متر ہو گیا، پارچے ہو گئے، اور یہ جو چیزیں وسائل کی نیاز مند ہوتی ہیں درزی کے لیے درزی کے لیے دختن لباس است. لباس کو سینے کے لیے جو جو چیزیں درزی کو ضرورت ہوتی ہیں ان میں یہ چرخ خیاطی سوزن کیچی متر پارچے وسائل است. مثلا ناخوش آئندے، خوش آئندے اردو فارسی میں ناخوش آئندے بولتے ہیں کہ جو بھی چیز اچھی نہ ہو. حادثے یہ تصادف دوستم در سال گزشتہ برائے خبر بسیاری بعد و ناخوش آئندے بود. پچھلے سال میرے دوست کے ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ خبر میرے لیے بہت ہی بری اور ناپسندیدہ تھی. یاد آوری یاد کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. پدر بزرگ لیلا گاہی خوردن داروارا فرموش می کند. لیلا معمولاً سر ساعت خوردن داروارا بھی او یاد آوری می کند. اور لیلا کے دادا بعض اوقات دوائی خانے میں کیا ہو جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں دوائی خانہ. تو لیلا عام طور پر وقت پر انہیں دوائی کھانے کا یاد دلاتی ہے کہ یہ دوائی کھانا ہے. یہ کمہ یعنی ایک عمر طولانی عمر کے معنی میں استعمال بھی ہو رہا ہے. یہ کلاس اشتباہ در زندگی ممکن از باعث یک عمر پیشمہ نہیں گردد کہ ایک ہی وقت جس میں آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو اور اسی ڈرائیونگ کے وقت ہی ممکن ہے کہ اگر غلطی آپ نے کی تو پوری زندگی آپ کو پشیمانی بھگتنی پڑے گی. واجہ مخالف. اختلاف یعنی اتحاد، ہمبستگی، زیان، سود، فائدے، مشکل، دشوار، راحت، آسان. از یاد بردن به یاد آوردن، فراموش کردن به خاطر سپردن. نقطه ها اجزای جملوں کے اجزا. در درس های قبلی نهاد مسند و فعل را در جمله شناختیم. اکنون به 3 جمله زیر توجہ کنید. پچھلے دروس میں ہم نے نہاد اور مسند کو پڑھا تھا اور ابھی جو ہے نا ہم نیچے والے جملوں کو توجہ کرنا ہے. فاطمہ کتاب را برداشت، فاطمہ نے کتاب کو اٹھایا. مہدی کتاب می خواند، مہدی کتاب پڑھ رہا ہے. مریم کتابی خرید، مریم نے کتاب کو خریدا. در این 3 جملے علاوہ بر نہاد و فعل یک یا 2 کلمے دیگر نیز بے کار رفته است. در ہر 3 جملے واجه کتاب آمده است، یعنی کتاب را برداشته است، کتاب را خوانده است و کتاب را خریده است. اب ان 3 جملوں میں کتاب یہاں پر لکھا گیا ہے. اب کتاب را در جملہ بالا مفعول میگویند. اب اس کتاب کو جملے میں مفعول کہتے ہیں کہ یہ مفعول ہے جس پر کام کیا گیا ہو. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل، فاعل اور مفعول کسے کہتے ہیں، جس طرح پہلے پڑھ چکے ہیں. خوب، باقی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ فعل و فاعل مفعول ہے. مثال کے طور پر جواب یہاں پہ جملے دے رہے ہیں. علی میوہ را خورد، تو اس میں میوہ جو ہے کیا ہے؟ مفعول ہے. علی 6 چیز را خورد، چیز بھی اس میں مفعول ہے.
علی میوه را خورد، تو اس کو علی نہاد خود ہو گیا، میوہ مفعول ہو گیا، را نشان مفعول ہو گیا، اور خورد اس کا فعل ہو گیا. خو بیشتر بدانیم بے یاد آوردن یا فراموش کردن. یاد لانا یا بھول جانا کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے. قدرت حافظے و قدرت فراموشی دو ہدیے بزرگ خداوند است که باید در موارد مناسب از آنها استفاده نمود. کہ ذہنی قدرت اور بھول جانے والی جو قدرت ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، یہ دو ہی خداوند متعال کے بہت بڑا تحفہ ہے انسان کے لیے کہ باید در موارد مناسب از آنها استفاده نمود کہ مناسب جگہوں پر اس کا استعمال کرنا ہو. چرا کہ لازمی دوام و استمرار زندگی و روابط انسانہ بھی ان دو امر وابستہ ہے، کیونکہ یہ انسان کی زندگی کے لیے چاہے وہ استمرار ہو، زندگی کو چلانا ہو، دوام رکھنا ہو، اور انسانوں کے روابط کے لیے یہ دو چیزیں بہت ہی مہم ہیں تاکہ یہ ان کے ساتھ انسان زندگی گزار سکے. لقمان حکیم در بخشی از سفارشش به فرزند خود چنین میگوید. حضرت لقمان حکیم کچھ جگہوں پر اپنے بیٹے اپنے فرزند کو کچھ سفارش کرتا ہے، کچھ مثلا وصیت کرتا ہے، اور وصیت کرتے ہوئے اس طرح بولتا ہے: اے فرزند، اے میرے بیٹے، دو چیز را ہرگز فراموش مکن. دو چیزوں کو ہرگز آپ نے کیا بھولنا نہیں ہے. کون سی چیزیں؟ خدا را و مرگ را. ایک تو خدا کو نہیں بھولنا، اور دوسرا موت کو نہیں بھولنا. صاف ذرا اگر بندہ انسان خدا کو بھول جائے تو پھر موت بھی بھول جاتی ہے کہ جب خدا نخواستہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے تو یہ موت کیا اور کیا ہوتی. اور اسی طرح اگر موت کو بھی بھول جائے انسان تو پھر خدا کو بھی بھول جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جب موت کو میں نے بھلا دیا تو نہ قبر ہے، نہ اس میں حشر ہے، نہ قیامت ہے، نہ ہی خدا نعوذ باللہ. تو یہ چیزیں دو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے. دو چیز دیگر زود فراموش کن، اور ان دو چیزوں کو آپ نے جلدی جلدی جیسے ہی آپ کے پاس ہیں تو ان کو بھول جانا. کون سی؟ خوبی پہ دیگران. ایک تو پہلے یہ کہ آپ جب بھی کسی دوسرے اشخاص کے ساتھ، ممبران کے ساتھ، ممبر کے ساتھ اچھائی کریں تو اس کو جلدی بھول جائیں. بدی دیگری بے خود را. اور دوسروں کی جو غلطیاں ہیں، جو ناانصافیاں ہیں آپ کے پاس ہیں تو ان کو بھی آپ نے بھول جانا ہے. صورت نوشت در دل ما کی نہیں کسی، آئین ہر جدید فرموش میں کند. ہاں جی، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی چیز کا آپ کے دل میں کوئی کینہ ہو، کوئی بغض ہو، کوئی بات ہو، تو آپ نے آئینے کی طرح کہ جس طرح آپ شیشے کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جب آپ واپس ہوتے ہیں تو وہ بھول چکے ہوتے ہیں. شیشہ وہاں آپ کی شکل نہیں ہوتی، صورت نہیں ہوتی وہاں سے. حضرت یوسف علیہ السلام وقتی دید برادرانش از کار خویش پشیمان هستند. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے بھائی اپنے کاموں کی وجہ سے جو مجھے کنویں میں ڈالا تھا اس سے بہت پشیمان ہیں، وہ شرمندہ ہیں. اگرچہ وہ را درون چا افکندند، اگرچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا. وہ سبب 40 سال دوری از پدر و سالهای زیادی زندگی در زندان عزیز مصر شدند، اور انہی کی وجہ سے 40 سال اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور ہوئے، اور انہی کی وجہ سے بہت سارے سالوں کی زندگی زندان جو عزیز مصر تھا تو مصر کا بادشاہ تھا اس میں ان کے زندان میں گزارا. اما ہرگز بر آنان خشم نہ گرفت، مگر بالکل بھی ان سے غصہ نہ ہوئے. و آنها را با مجازات نہ کرد، اور ان کو سلاخوں کے پیچھے نہیں کیا، ان کو جیل ہی نہیں بھیجا، نہ کوئی سزا دی. حتی سال یہ طولانی 40 سال با برادرانش زندگی کرد، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ سال یعنی 40 سال اپنے بھائیوں کے ساتھ زندگی گزاری. وہی ہیچگاہ اس میں چہرہ بر زبان نہیں آورد، اور کبھی بھی وہ اس کنویں کے بارے میں بات تک نہیں کی کہ جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا اس کنویں میں.
ہاں جی، و هیچ اسم چهار بر از زبان نیامد تا آنها فکر نکنند که یوسف آن خاطر تلخ را به حافظ خود سپرده و فراموش نکرده به آنها طعنه میزند. جس طرح بتایا نا کہ کبھی بھی کنویں کے بارے میں اپنے زبان پہ کوئی بات ہی نہیں کی تاکہ ان کو یہ فکر لاحق نہ ہو کہ حضرت یوسف جو میرا بھائی یوسف ہے وہ اپنے اس تلخ خاطر کو جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، وہ اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے اور اس نے وہ اپنے ذہن سے نکالا نہیں ہے اور ان کو یہ طعنے دے رہا ہے. یعنی کبھی بھی یہ کام حضرت یوسف علیہ السلام کیے نہیں تاکہ وہ یہ اس طرح سمجھیں کہ ابھی تک وہ بات انہیں یاد ہے اور ہمیں طعنہ دے رہا ہے حضرت یوسف. تو حضرت یوسف نے 40 سال زندگی گزاری پھر بھی کوئی بات نہیں کی. در تاریخ اسلام نیز موارد زیادی از ظلم و ستم کفار دشمنان بیان شده ہے. تاریخ اسلام میں بھی بہت سارے جگہیں ایسی ہیں کہ جس میں ظلم و ستم کس کا؟ کفار کا، کافروں اور دشمنوں کا ظلم و ستم بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام آن را بخشید و سعید یاد آوری آن ستم ها رنج و سختی ها نداشته است کہ رسول خدا رسول اسلام نے ان کو معاف کر دیا اور کوشش کی کہ وہ جو ستم اور وہ جو دکھ انہوں نے دیا ہے، وہ جو سختی اور مشکلات انہوں نے ہم پر ڈالی ہے، ان کو اپنی زبان پر نہ لیں، ان کو ذہن سے ہی دور کر دیں. مانند داستان سفر پیغمبر به طائف یا جریان شہادت امو یا شان، جیسا کہ رسول خدا کا سفر میں جانا یعنی بے طائف کی جانب سفر کرنا، یا حضرت امیر حمزہ کے شہادت کا واقعہ. حضرت حمزہ سید شدہ توسط شخصی بے نام وحشی کے غلام ہند ہمسر ابو سفیان بود کہ ابو سفیان کی گھر والی ہندہ کا غلام جو وحشی انسان تھا، اس کی وجہ سے حضرت رسول خدا کے جو چاچا تھے جو حضرت حمزہ علیہ السلام جس سے سید شدہ کا لقب دیا گیا ہے، انہی کی وجہ سے یہ جو بڑا حادثہ واقعہ پیش آیا. او پس از کشتن حضرت حمزہ گریخت و پنہان گشت، اور وہ جو وحشی غلام تھا ہندا کا، حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد وہ رویا اور پنہان ہو گیا، یہاں سے چھپ گیا. اچھا جی، پس از فتح مکہ چون از طرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشش عمومی اعلام شد، مکہ فتح ہونے کے بعد کیونکہ رسول خدا کا سب افراد کے لیے عمومی معافی نامہ تھا، معاف کر دیا تھا، او نیز با پشیمانی و توبہ نزد رسول خدا مطلب بخشش کرد. وہ بھی شرمندگی اور توبہ کرنے کے بعد رسول خدا کے پاس آیا اور ان سے بخشش کی طلب کی. حضرت نیز ویرا بخشید. رسول خدا نے اپنے چاچا حمزہ کے جگر کو کھانے والے اس وحشی افراد جو وحشی غلام تھا اس کو بھی معاف کر دیا. اما به او فرمود، مگر ان سے فرمایا کاری کن تا از این به بعد چشمم به تو نیفتاد، یعنی تو را نبینم چون وقتی تو را میبینم خاطر تلخ از دست دادم امویم را به یاد میآورم و مصیبت من تحت میگردد. اس شخص کو بخش تو دیا، معاف تو کر دیا، مگر رسول خدا نے اس سے فرمایا کہ ایسا کام کرو میرے آنکھوں کے سامنے دوبارہ مت آنا، کیونکہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے وہ جو مصیبت میرے امو پر آئی تھی، میرے چاچا پر مصیبت جو تو نے ڈھائی تھی، ظلم ڈھایا تھا، تو وہ مجھے یاد آ جاتا ہے اور میرا تازہ ہو جاتا ہے غم، اور جو مصیبت و غم میرا تازہ ہو جاتا ہے. خوب تحمل کردن، درگیری، خاطرات، صمیمی، اختلاف، اتحاد. انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسیں بہت ہی پسند آ رہی ہوں گی. کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مشکل، یا اسی طرح آپ کوئی ہمیں قیمتی آراء سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں
واٹس ایپ پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں یا کامنٹس میں بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.